یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل آج منگو پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جب حاضری نہیں ہوئی تھی اور سنتے تھے کہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ فلاں جگہ آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بہت سے لوگوں سے من گھڑت باتیں سننے کو ملتی تھی کہ آپ فلاں تھے، فلاں کام کرتے تھے معاذ اللہ، اور آپ کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، عبادت و ریاضات سے کوئی آپ کا تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو یہاں حاضر ہو کر جب ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ پوچھا، کچھ سیکھا، دیکھا، سنا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت سی باتیں کلیئر ہوئی کہ جو لوگ فلاں بات پھیلاتے ہیں کہ وہ فلاں تھے اور بزرگان دین فلاں ہوتے ہیں، اس حوالے سے کلیئر ہوا کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف سے کچھ ان کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حسن تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام ایک اور قول کے مطابق کمال الدین تھا۔ آپ سید زادے، حسنی اور حسینی سید زادے تھے۔ آپ کی پرورش، آپ کی ولادت اور پرورش عرب شریف میں ہوئی۔ آپ عرب شریف سے ہندوستان، حجاز مقدس جس کو پہلے کہا، عرب شریف کو حجاز مقدس کہا جاتا تھا، حجاز مقدس سے ہندوستان تشریف لے گئے۔ وہ دور تتاریوں کا دور تھا، فتنے کا دور تھا، تو آپ تتاریوں کے خلاف جو جہاد ہو رہی تھی اس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارغ ہو کر جہاز سے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے ایام وہاں گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کا پھر آپ نے عہد کیا، وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ جب مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، حکم کے مطابق حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی ہاتھ پر بیعت کی، ان کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان کے پاس علم دین سیکھنے کے بعد آپ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منگو پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت سے نوازا، اور پھر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ پاکستان کے شہر سندھ میں جا کر، ایک منگو علاقہ ہے، وہاں جا کر علم دین پھیلائیں، لوگوں کو دائر اسلام میں داخل کریں۔
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان سے پھر پاکستان تشریف لے آئے اور سندھ کے ایک علاقہ منگو، جس علاقے میں بھی ہم یہاں موجود ہیں، اسی علاقے میں آپ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں آئے تو یہ علاقہ بالکل ویران تھا، بیابان تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطراف میں پہاڑ ہیں اور ویران سا ہے، لیکن اب تو کافی آبادی ہو چکی ہے۔ لیکن جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس مقام پر حاضر ہوئے تو یہ مقام بالکل ویران تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کر حاضر ہوئے، یہاں پر اپنے عبادت و ریاضات کری، اسلام کی تبلیغ کری۔ پھر آپ کی عبادت و ریاضات کو دیکھ کر اسلام کی تبلیغ سے آپ کو شہرہ ہوا، آپ کو مشہوری ملی، آپ مشہور کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے جلیل القدر بزرگان دین، لال شہباز قلندر جیسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے اور آپ کی بارگاہ سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ چھوٹا سا مختصر سا آپ کے سامنے کچھ تعارف پیش کیا۔ آئیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسے تو کثیر کرامات ملتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک مشہور کرامت جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملتی ہے، جس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مزار مبارک کو بھی بڑی شہرت حاصل ہے۔ لوگ اس مزار مبارک کو اس کرامت کی وجہ سے بھی زیادہ تر پہچانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کے پاس میں ایک چھوٹا سا تالاب ہے، جس میں کثیر تعداد میں مگرمچھ موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے چھوٹے سے تالاب میں گھر میں کتنی زیادہ بڑی فیملی رہ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی کرامت میں سے کرامت ہے کہ چھوٹے سے تالاب میں کثیر تعداد میں مگرمچھ کا رہنا، اور صدیوں سے یہی موجود ہے۔ اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اس مزار مقدس پر حاضر ہوئے، حاضری دینے کے بعد اس ریسرچ بھی کر گئے کہ اتنے چھوٹے سے تالاب میں اتنے سارے مگرمچھ کس طرح آباد ہیں، زندہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نسبت کا فیضان ہے، نیک بندوں کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ وہ جس طرح لوگوں سے محبت کیا کرتے ہیں، لوگوں کا درد رکھا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے بھی وہ درد رکھا کرتے ہیں، محبت رکھا کرتے ہیں۔ اسی تحت یہاں پر مگرمچھ بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین رحم اللہ المبین کی طرح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح یہ جذبہ رکھا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کا، علم دین کو آگے پھیلانے کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طریقے سے، انہی کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد دین اسلام کو آگے بڑھانے کی، علم دین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔